السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء امت نے نافرمان اولاد کی کہ جو والدین کی نافرمانی کرتی ہیں ان کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ وہ چند نشانیاں آپ کے سامنے واضح کی جاتی ہیں، تو ہر نوجوان کو یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آیا کہ یہ نشانیاں مجھ میں تو نہیں پائی جاتی؟ اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، ورنہ والدین کی وہ نافرمانی کر رہا ہے اور وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلے والدین کے سامنے منہ بگاڑنا، اور یا والدین کے سامنے ناراضگی کا ایسے اظہار کرنا جیسے عام لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ تو قطعاً کبھی بھی والدین کے سامنے منہ نہیں بگاڑنا، اف تک نہیں کہنا، اور ناراضگی کا اس طرح اظہار نہیں کرنا جیسے آپ عام لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ والدین کے کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا۔ والدین نے اگر کوئی کام کہہ دیا، یہ سمجھنا کہ اب میں بوجھ کے نیچے آ چکا ہوں، تو اگر اپنے آپ کو بوجھ سمجھتا ہے، سمجھ لے کہ وہ والدین کی نافرمانی پہ چل چکا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ والدین کو ڈانٹ دینا، والدین کو برا بھلا کہنا، والدین کے ساتھ سخت لہجے سے پیش آنا، تو گویا کہ وہ سمجھے والدین کی نافرمانی پہ چل پڑا ہے، والدین کے ساتھ اور نافرمانی والدین کی کر رہا ہے۔ اسی طرح والدین پر خرچ کرنے سے ہاتھ کو روک لینا، والدین پہ خرچ نہ کرنا، اور یہ والدین کی نافرمانی پہ چل پڑا ہے۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، اگر اولاد والدین پہ خرچ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لیتی ہے، علماء امت نے اس کو والدین کی نافرمانی میں شامل کیا ہے۔ اسی طرح والدین دونوں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا ان کی زندگی میں، یا اگر فوت ہو چکے ہیں ان کے مرنے کے بعد، تو سمجھ لیں کہ آپ والدین کی نافرمانی پہ چل چکے ہیں، اور ایسے لوگ سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت نہ کرنا، صلہ رحمی قائم نہ کرنا، تو سمجھ لیں کہ آپ والدین کی نافرمانی پہ چل چکے ہیں اور ایسے سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور اسی طرح والدین کو گالی دینا یا والدین کی گالی کا سبب بننا، سمجھ لیں کہ آپ والدین کی نافرمانی پہ چل چکے ہیں۔ اور اسی طرح والدین کو نہ ملنا۔ آج جس طرح ایک بیٹا ہے شادی ہونے کے بعد علیحدہ ہو جاتا ہے، عرصہ والدین سے ملتا ہی نہیں ہے، ملنے کی چاہت ہی نہیں رکھتا، ملنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا۔ ایک گھر میں اوپر خود رہ رہا ہے، نیچے والدین رہ رہے ہیں، مہینہ والدین سے ملنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا، تو سمجھ لیں کہ ایسا انسان والدین کی نافرمانی پہ چل چکا ہے۔ اور اسی طرح والدین کے سوال کا جواب نہ دینا، والدین کی دی ہوئی صحیح قسم کو پورا نہ کرنا، سمجھ لیں کہ ایسا اولاد جو ہے والدین کی نافرمانی پہ چل چکی ہے اور یہ سزا کی مستحق ہے۔ نوجوانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔